حضرت یونس علیہ السلام جس کو مچھلی والا پیغمبر سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام سے کون سی ایسی خطا سرزد ہو گئی تھی جس کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بہت ہی بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک کیسے زندہ رہے؟ اس ویڈیو میں ہم پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے، جس کا واقعہ قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے اور توریت میں بھی جوناہ کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی تھے۔ یونس علیہ السلام متا کے فرزند ہیں۔ مچھلی والا آپ کا لقب ہے، اور یہ لقب اس بنا پر ہے کہ چونکہ ان کی سرگزشت جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے ایک مچھلی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ آپ ان مشہور پیغمبروں میں سے ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو خدا نے حسن قرات کی صفت دی تھی۔ ان کی ایک صفت حسن کتابت بھی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام بن متا شہر موصل کے قریب نینوا کے رہنے والوں پر 30 برس کی عمر میں نبی مقرر ہو کر آئے۔ ان کی قوم کے افراد 1 لاکھ سے زائد تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 33 سال تک آپ نے ہدایت کی، مگر 2 کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ ایک کا نام روبیل جو حکیم اور عالم اور آپ کا مصاحب تھا، دوسرے کا نام تنوخا جو عابد و زاہد تھا اور جنگل کی لکڑیاں توڑ کر گزر بسر کرتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب تبلیغ کر کے تھک گئے اور کوئی کامیابی کی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اپنے دونوں مومنوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ اب میں عاجز آ گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ اس قوم کے لیے بد دعا کروں۔ ان کی اس بات پر روبیل جو عالم اور حکیم تھا کہنے لگا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ عذاب کی درخواست نہ کریں اور اپنا کام بے دستور جاری رکھیں، کیونکہ یہ مخلوق اگرچہ نافرمان ہے لیکن ہے مالک ہی کی پیدا کی ہوئی۔ آپ کی درخواست کو تو مسترد نہ کرے گا، لیکن وہ خوشی سے ان کو تباہ بھی نہ کرنا چاہے گا، کیونکہ وہ ان کا چاہے معبود ہو یا نہ ہو، یعنی وہ اس کی عبادت کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، مگر ان کا رب تو ضرور ہے۔ اس کے بعد تنوخا جو عابد و زاہد تھا کہنے لگا، یا حضرت اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، آپ ضرور بد دعا کریں اور خدا سے درخواست کریں کہ ان پر ایسا عذاب نازل کرے کہ یہ سب کے سب بالکل تباہ ہو جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے تنوخا کی بات مان لی اور نزول عذاب کی درخواست بارگاہ خداوندی میں پیش کر دی اور اس پر پورا اصرار کیا کہ خدایا ضرور عذاب نازل فرما۔ روبیل کہتا رہا کہ آپ جلدی سے کام نہ لیں اور ابھی صبر کریں، مگر وہ نہ مانے۔ بالآخر درخواست منظور ہو گئی اور ان کو اطلاع دے دی گئی کہ فلاں دن عذاب نازل ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے نزول عذاب کی تاریخ اور دن معلوم ہونے کے بعد منادی کرا دی کہ فلاں دن اور فلاں تاریخ عذاب نازل ہوگا۔ اس کے بعد وہاں سے نکل کر ایک پہاڑ میں جا چھپے۔ روانگی کے وقت انہوں نے دونوں سے کہا کہ میرے ہمراہ چلو۔ تنوخا جس کے مشورے سے درخواست عذاب پیش کی گئی تھی وہ ہمراہ جانے کو تیار تھا ہی ساتھ روانہ ہو گیا، لیکن روبیل نے کہا کہ میں یہیں رہوں گا، چنانچہ وہ نہ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب منادی کرا کے روانہ ہو گئے اور ایک پہاڑی میں جا چھپے تو روبیل اپنے گھر سے نکلا اور ایک پہاڑ پر جا کر وہاں کھڑے ہو کر آواز دی، میری قوم آگاہ ہو کہ فلاں دن عذاب نازل ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے وہ غلط نہیں ہے اور نہ نبی خدا غلط کہہ سکتے ہیں۔ سنو، میں بے لحاظ انسانیت تمہارا ہمدرد ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم عذاب میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جاؤ۔ یہ سن کر لوگوں نے اس کی طرف رجوع کیا اور پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ روبیل نے کہا کہ تم یہ کرو کہ سب سے پہلے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاؤ اور انہیں نبی برحق سمجھو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد روبیل نے کہا کہ اب یہ کرو کہ اپنے گھروں سے سرو پا برہنہ جنگل کو نکل چلو، بچوں کو ماؤں اور بچڑوں کو گایوں سے جدا کر دو اور سب بھوکے پیاسے جنگل میں جا پڑو، توبہ و استغفار کرو، گریہ و زاری کرو اور خدا سے دعا کرو کہ مالک ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے، ہم نے تیری وحدانیت کو تسلیم نہ کیا تھا اور تیرے نبی کی نبوت کو نہ مانا تھا، مگر اے ہمارے پالنے والے اب ہم نے توبہ کر لی ہے اور تیری وحدانیت اور تیرے نبی یونس پر ایمان لے آئے ہیں۔ خدایا تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو رب کریم ہے اور ہم تیرے ذلیل بندے ہیں، مالک ہمیں اپنے عذاب سے بچا۔ نبی خدا کی دعا
ہوا مسترد نہیں ہو سکتی تھی۔ آخر خدا نے وقت معین پر عذاب ان کے سروں پر پہنچا دیا، لیکن ان کی گریہ وزاری کی وجہ سے عذاب نازل نہیں فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام وقت گزرنے کے بعد اپنے غار سے نکلے اور نینوا کی آبادی کی طرف چلے تاکہ دیکھیں کہ تباہی کس طرح آئی ہے اور لوگوں کا کیا حال بنا ہے۔ جب وہ آبادی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ بے دستور اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اور مطلق تباہی کے آثار نہیں ہیں۔ سخت حیران ہوئے۔ انہوں نے ایک کسان سے پوچھا جو ہل جوت رہا تھا کہ یونس کی قوم کا کیا بنا، عذاب نازل ہوا یا نہیں؟ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو پہچانتا نہ تھا۔ کہنے لگا حضرت یونس علیہ السلام نے بد دعا کی تھی اور خدا سے نزول عذاب کی خواہش کی تھی، لیکن عذاب کے آ جانے کے بعد ان لوگوں کی گریہ وزاری اور توبہ و فریاد سے خدا نے عذاب کو ٹال دیا۔ اب وہ قوم ساری مسلمان ہو گئی ہے اور اس انتظار میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام آئیں تو ان پر ایمان لائیں اور ان کو بتائیں کہ ہم سب مومن ہو گئے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ عذاب کا نزول رک گیا ہے تو آپ یہ خیال کرتے ہوئے کہ میری قوم مجھے جھوٹا قرار دے گی، تاؤ میں آ کر انتہائی شرمندگی کے ساتھ شہر کی راہ چھوڑ کر دریا کی طرف چل پڑے جس کا نام دجلہ تھا، یہاں تک کہ اس کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کچھ لوگ ایک کشتی میں سوار ہو رہے ہیں۔ یہ ان کے قریب گئے، ان لوگوں نے ان کو بلا اجرت ہی کشتی میں بٹھا لیا۔ کشتی روانہ ہوئی، جب وسط دریا میں پہنچی تو طوفان میں آ گئی۔ خدا نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دے دیا کہ وہ یونس کا راستہ روک لے۔ وہ آگے آ گئی اور کشتی کو آگے بڑھنے نہ دیا۔ الغرض جب کشتی خطرے سے دوچار ہو گئی اور سب کو اس کے ڈوب جانے کا خطرہ ہوا تو ملاحوں نے کہا کہ ضرور اس میں کوئی ایسا شخص ہے یا ایسا غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، اس لیے کشتی آگے نہیں بڑھتی اور خطرے میں آ گئی ہے۔ لہٰذا وہ شخص جو ایسا ہو اسے چاہیے کہ کشتی سے دریا میں چھلانگ لگا دے تاکہ اوروں کی جان بچ جائے، ورنہ ایک کی وجہ سے سب کی جان جائے گی۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص میں ہی ہوں۔ ان لوگوں نے ان کی حیثیت اور چہرے کی نورانیت وغیرہ کو دیکھ کر کہا ایسا تو نہیں معلوم ہوتا اور ہمیں اس کا یقین نہیں آتا۔ بالآخر قرعہ اندازی کا فیصلہ ہوا۔ ایک بار قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر نکلا۔ لوگوں نے یقین نہ کیا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ قرعہ اندازی ہوئی اور ہر مرتبہ قرعہ حضرت یونس علیہ السلام ہی کے نام نکلا۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے کو دریا میں ڈال دیا، یعنی کشتی سے دریا میں کود پڑے۔ اس وقت وہ مچھلی جو دریا میں منہ کھولے کھڑی تھی اس نے فوراً ان کو نگل لیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بطن ماہی میں گئے، ادھر خداوند عالم نے مچھلی کو وحی کی کہ خبردار یونس کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، میں نے انہیں تیرے لیے رزق نہیں بنایا بلکہ تجھے ان کا محافظ قرار دیا ہے، لہٰذا میرے حکم ثانی تک ان کو پوری حفاظت کے ساتھ رکھ۔ چنانچہ وہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ حضرت علی علیہ السلام ایک یہودی عالم کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مچھلی دریائے کلزم میں گئی، وہاں سے دریائے مصر میں پہنچی، پھر دریائے تبرستان میں گئی، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچی جہاں قارون موجود تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ بڑے بڑے دریاؤں میں چکر لگا رہی تھی۔ خدا نے یونس علیہ السلام کے لیے بطن ماہی کی نظری رکاوٹ دور کر دی تھی، اس لیے وہ عجائبات آبی کو بھی دیکھتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے کانوں سے دریا کے جانوروں کی تسبیح بھی سنی۔ غرض یہ کہ وہ بطن ماہی میں یہ تسبیح پڑھتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہاں تک کہ خداوند عالم نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے ان کو خشکی پر آ کر اگل دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم و اندوہ سے نجات دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح سے نجات دیا کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو یقیناً وہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ حکم خدا سے مچھلی نے خشکی پر آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا، چونکہ ان کے جسم کی کھال اتنے دن بطن ماہی میں رہنے کی وجہ سے بہت ہی نرم ہو گئی تھی اور اس حالت میں ہو گئی تھی کہ مکھی کے بیٹھنے اور دھوپ کے لگنے سے سخت اذیت کا اندیشہ تھا، اس لیے خداوند عالم نے ان کی حفاظت کے لیے کدو کا درخت اگا دیا جس سے ان پر دھوپ بھی نہ پڑے اور مکھی بھی نہ بیٹھے۔ اس مقام پر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے ایک کدو کی بیل اس کے اوپر اگا دی تاکہ وہ اس کے چوڑے اور مرطوب پتوں کے نیچے آرام کرے، کیونکہ کدو کے درخت میں یہ خصوصیت ہے کہ مکھی اس کے سائے سے بھاگتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ خدا نے اسی درخت کے پتوں میں ان کی غذا مقرر کر دی تھی، یہ انہی پتوں کو چوستے تھے اور دودھ حاصل کرتے تھے۔
چونکہ ان کے بدن کے تمام بال وغیرہ گر چکے تھے اور ان کے جسم کی طاقت بالکل ختم ہو چکی تھی، اس لیے خدا نے چند دن ان کو ایسی جگہ رکھا۔ پھر جب ان کو طاقت اور توانائی آ گئی اور خدا نے چاہا کہ یہ اب اپنی قوم میں چلے جائیں، تو اس نے ایک کیڑے کو حکم دیا، اس نے کدو کی جڑ کھا لی اور درخت خشک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مالک، یہ میرا منہ سے تنہائی تھا، تو نے اسے ختم کر دیا۔ حکم ہوا کہ یونس، ایک ایسا درخت جس کو نہ تم نے لگایا تھا، نہ سینچا تھا، نہ اس کی نگرانی روا رکھی تھی، اس کے خشک ہو جانے پر تم کو اتنا رنج ہوا ہے اور غمگین بیٹھے ہو، تم اس پر بھی تو غور کرو کہ 1,00,000 سے زائد انسانوں کے لیے عذاب مانگا تھا، تمہیں ان کا کوئی دکھ نہیں تھا، اور اس پر بھی غور کرو کہ وہ سب اگرچہ نافرمان تھے مگر تھے تو میرے ہی بندے۔ اگر میں نے ان کی گریہ وزاری اور توبہ سے متاثر ہو کر ان پر عذاب نازل نہ کیا تو اس میں رنج کی کیا بات تھی؟ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام بے حد شرمندہ ہوئے اور بارگاہ خداوندی میں توبہ و استغفار کیا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔